الرحمن الرحیم۔ آپ نے پڑھ لیا کہ تحذیر الناس کی لکھنے کی وجہ کیا تھی، اسباب کیا تھے، اور پیچھے کون سا اصل مسئلہ تھا جو بنیاد بنا تھا اس کتاب کے لکھنے کا۔ خلاصہ مختصراً سن لیں۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان الفصل الثالث تیسری فصل کے اندر اشراق فی التصرف کے رد کرتے ہوئے 5 قرآن پاک کی آیات ذکر کیں، اور پھر فائدے کو بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک ہی آن میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے میں ہزاروں نبی، ولی، بلکہ جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے، مطلب پیدا کر دے، اس پر اللہ کو قدرت حاصل ہے۔ تو جب اللہ کی ذات اتنی قدرت والی ذات ہے تو کیوں نہ پھر اسی سے ہی مشکل کے وقت میں اسی کو پکارا جائے، بجائے کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو مشکل اوقات میں پکاریں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کر ایک چیز کو بیان فرمانا چاہتے تھے، جس پر اس زمانے کے مولانا فضل حق خیر آبادی نے ان سے اختلاف کیا اور کہا کہ اس عبارت کے اندر یہ بات جو آئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے، یہ بات آپ کی درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کا مثل یہ امتناع النظیر کا جو عنوان انہوں نے قائم کیا یہ ممکن نہیں ہے، اللہ کی ذات کے تحت داخل نہیں، یہ بات انہوں نے کہی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ یک روزی کے اندر اس کا جواب دیا، اور مختصراً سا جواب دے کر کہا کہ ہم زیادہ اس میں طول بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میرا مقصد جو ہے اس چیز کو بیان کرنا ہے کہ نبی کے بعد کوئی اور نبی آئے گا، ہم صرف اللہ کی قدرت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو اللہ کو قدرت ہے، لیکن اللہ اسے کرے گا نہیں، یہ ایک قدرت بیان کر رہے ہیں۔ تو باقی جس نے بحث مباحثہ کرنا، لمبی باتیں کرنی، وہ کرتے رہے، ہمیں اس سے کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک جو جماعت تھی یہ رکی نہیں۔ اس کے بعد مولوی فضل حق خیر آبادی کا بیٹا مولوی عبد القادر بدایونی، یہ بھی اس نے بھی یہ کام شروع کر دیا، ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہ سلسلہ چلتے چلتے بریلی کے اندر بھی پہنچ گیا، وہاں کے امام تھے مولانا احسن نوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ علماء کا اندر جو ایک حسد اور بغض والا معاملہ ہوتا ہے وہ پیدا ہو گیا کہ مولوی نقی علی خان صاحب نے سوچا کہ ہر چیز کے مدرسہ مصباح التہذیب کے بھی بڑے یہی ہیں، اور وہاں کا جو سرکاری کالج ہے اس کے پرنسپل بھی یہی ہیں، اور عیدین کی عیدگاہ کی جو امامت کا شرف ہے وہ بھی مولوی احسن ننوتوی کو حاصل ہے۔ تو اس نے ایک طریقہ اختیار کیا، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کسی ایک مسئلے کے اندر بدنام کر دیا جائے تاکہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں اور یہ امامت کا جو سلسلہ ہے مجھے حاصل ہو جائے۔ یار ہونا تو یہ چاہیے تھا، میں سوال کرتا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو ایک مدرسہ قائم کر لینا چاہیے تھا کہ آپ نے بھی مدرسہ بنایا، میں بھی ایک مدرسہ بنا رہا ہوں، میں بھی مدرس بن کر پڑھوں گا، میں بھی پڑھاؤں گا لوگوں کو۔ انہوں نے کہا یہ تو پھر لوگوں کے سامنے بیان کرنا پڑے گا، لوگوں کے سامنے کیا کرنا پڑے گا بھائی، وہ درس و تدریس کرنی پڑے گی، وہ کام تو ان کو آتے ہی نہیں تھے، وہ کام ان کو یا یہ کرتے کہ کالج کے اندر وہاں پر بھی یہ کوئی سبق لے لیتے، مقابلہ کرنا تھا نا، کر لیتے، یا ان سے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ ایک امامت یہ ایسی بیچاری مظلوم جگہ ان کو ملی ہے، وہاں پر چونکہ خاموشی کھڑا ہونا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لی، ساتھ میں سورت پڑھ لی، بس ختم۔ ایک اس میں کوئی اتنا بڑا حافظ قرآن ہونا بھی ضروری، اب اس میں اتنا ایک جاہل بھی جو ہے بعض دفعہ داڑھی رکھ کر امام بن جاتا ہے کہ امامت کسی نے شروع کر دی، داڑھی رکھی ہوئی تھی، اور بعد میں جو ہے صوفی صاحب نے جو ہے سلام پھیر دیا، سجدہ صاحب کیا، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت صاحب آپ نے سلام پھیر دیا، سجدہ صاحب کیا، بظاہر تو ہمیں تو ایسے لگا آپ نے نماز صحیح پڑھائی ہے، آپ نے نماز کے اندر کوئی غلطی نہیں کی، یہ سجدہ صاحب کیوں کیا آپ نے؟ تو اس نے کہا میری تھوڑی سی جو ہے ٹھوس نکل گئی تھی، تو میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے کہ ٹھوس نکلنے سے سجدہ صاف ہوتا ہے، تو میں نے سجدہ صاف کر لیا۔
تو اتنی بڑی زیادہ بھی، حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے فقہ کے اندر امامت کی شرائط ہیں، ایسا شخص امام ہونا چاہیے جو سب سے بڑا عالم ہو، جس کے پاس علم ہو، تقوی میں ہو، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو ہے ان چیزوں کو دیکھا ہی نہیں جاتا، بس داڑھی والا ہے بس اس کو امام بنا دیتے ہیں، یہ چیزیں دیکھتے نہیں ہیں اس کے پاس کتنا علم ہے. تو نقی علی خان صاحب نے بھی کہا یہی سب سے اچھا کام ہے، امامت کو پر جو ہے کسی طریقے سے دھس لگایا جائے. باقی ہم وہ مقابلہ تو کر نہیں سکتے کہ میں اس کے سامنے، یہ اگر پڑھاتا ہے بخاری شریف، میں بھی بخاری شریف پڑھانا شروع کر دوں، یہ اگر پڑھاتا ہے کون سے بھائی مولوی نشا، تو میں بھی پڑھانا شروع کر دوں، تو کوئی بھی چیز یہ پڑھاتا ہے تو میں بھی پڑھانا شروع کر دوں، اس طرح کی باتیں ان کے اندر. تو یہ چیز اصل تھی، محرک بنی. اور انہوں نے ایک مسئلہ اٹھایا جو اس زمانے میں جس کے اندر اختلاف چل رہا تھا، اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل یہ اللہ کی قدرت کے تحت ہے یا نہیں، جس کو کہتے ہیں امتناع النظیر یا امکان النظیر کا مسئلہ. یہ اس پر بحث و مباحثہ ہوتا تھا، اور جو اس بات کے قائل تھے ان کے پاس ایک دلیل کے طور پر اثر ابن عباس تھا. جو مخالفین تھے انہوں نے کہا جو بھی اثر ابن عباس کو صحیح مانے گا وہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں. اب یہی چیز کا رگنا ڈالنے کے لیے نقی علی خان صاحب نے یہ علم اٹھا لیا کہ کسی طریقے سے مولوی حسن نانوتوی کو بدنام کیا جائے، اور اس کے بارے میں پہلے یہ بات مشہور کی یہ اثر ابن عباس کی صحت کا قائل ہے. پھر اس کو مجبور کیا گیا کہ تم جواب دو قائل ہو یا نہیں. اگر وہ پہلے سے قائل ہوتا تو اس کو مجبور کیوں کیا جاتا، پھر اس سے کیوں مانگا جاتا مطالبہ؟ یہ ایک جھوٹا دعویٰ ہے کہ مولانا احسن نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ پر اپنی تحریر لکھی تھی، اس پر مہر لگائی ہوئی تھی. جب تھی تو پھر پوچھنے کا کیا مقصد؟ پھر مولانا حسن انہوں نے جب مہریں بھی لگائی ہیں، کسی مناظرے میں شریک بھی ہوئے ہیں، فریق بنے ہیں، پھر ان کا انکار کرنے کا کیا مطلب؟ کہ وہ کہیں کہ میں جواب نہیں دیتا، اس کا جواب مولانا قاسم نانوتوی دیں گے، ہم ان کی بات کو، ہم ان کو ثالث بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کو ثالث بنانے کا کیا مقصد پھر؟ تو پتہ یہ چلا احسن نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے سے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ثالث بنا لیتے ہیں مولانا قاسم، اور نقی علی خان بھی اس پر راضی ہو گیا. نقی علی خان مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ثالث بنانے پر کیا ہو گیا؟ راضی نہ ہوتا تو کہتا تم جواب دو، قاسم نانوتوی کو کیوں کہتے ہو؟ ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہو میں قاسم نانوتوی کے پاس سے لکھ رہا ہوں، میں دارالعلوم دیوبند میں سوال بھیج رہا ہوں. تو اس سے پتہ چلا نقی علی خان بھی مولانا قاسم نانوتوی کو اپنا بڑا سمجھتا تھا، فیصلہ کروانے کے لیے ثالث مانتا تھا. کہا چلو اس کے پاس. اب یہ انتظار میں تو ہو سکتا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی بھی کہیں گے کہ یہ اثر ابن عباس صحیح نہیں، تو میرا مقصد حاصل ہو جائے گا. تو اب یہ وہاں مسئلہ چلے گیا، اور مولانا احسن نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ سوال کی صورت میں 1290 کے اندر یہ بات لکھی استفتاء کی صورت میں، اور وہاں پر فتویٰ بھیج دیا. جی بھائی پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہے علماء دین اس بات میں کہ زید نے بتتبع ایک عالم کے جس کی تصدیق ایک مفتی مسلمین نے بھی کی تھی، دربار قول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو در منصور وغیرہ میں ہے، ان اللہ خلق السبع ارضین فی کل ارض آدم کآدمکم ونوحا کنوحکم ابراہیم کابراہیمکم وعیسیٰ کعیسائکم ونبی کنبیکم. کہ یہ عبارت تحریر کی کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ حدیث مذکور صحیح اور معتبر ہے، اور زمین کے طبقات جدا جدا ہے، اور ہر طبقے میں مخلوق خدا ہے، اور حدیث مذکور سے ہر طبقہ میں انبیاء کا ہونا معلوم ہوتا ہے، لیکن اگرچہ ایک ایک خاتم کا ہونا طبقات باقیہ میں ثابت ہوتا ہے، مگر اس کا مثل ہونا ہمارے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت نہیں. اور نہ یہ میرا عقیدہ ہے کہ وہ خاتم مماثل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو، اس لیے کہ اولاد آدم جس کا ذکر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم میں ہے اور سب مخلوقات سے افضل ہے، وہ اسی طبقہ کے آدم کے اولاد ہے بالاجماع، اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب اولاد آدم سے افضل ہے. تو بلا شبہ آپ تمام مخلوقات سے افضل ہوئی، بس دوسری طبقات کے خاتم جو مخلوقات میں داخل ہے آپ کے مماثل کسی طرح نہیں ہو سکتی. انتہا
اور باوجود اس تحریر کے زید یہ کہتا ہے کہ اگر شرع سے اس کے خلاف ثابت ہوگا تو میں اسی کو مان لوں گا. میرا زید یہ کہتا ہے کہ اگر شرع سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اثر ابن عباس، میں اس بات کا قائل ہو جاؤں گا. میں نے پہلے اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا. میرا اصرار اس تحریر پر نہیں، پس علماء شرع سے استفتاء یہ ہے کہ الفاظ حدیث ان معنوں کو محتمل ہے یا نہیں، اور زید بوجہ اس تحریر کے کافر یا فاسق یا خارج اہل سنت و جماعت سے ہوگا یا نہیں. بینو توجیہ. کون ہے پوچھنے والا؟ مولانا احسن ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کو پوچھنے والے ہیں. اب مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سوال آ چکا ہے. سوال بھی آپ نے دیکھ لیا، اور یعنی اثر ابن عباس کی صحت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ اثر صحیح ہے یا نہیں. اگر ہم اس کو صحیح مانتے ہیں تو پھر خاتم النبیین تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، پھر اور طبقات کے اندر جو نبی ہوں وہ بھی خاتم، تو اس خاتم النبیین کا مطلب کیا بنے گا یہ بتائیں پھر ہمارے کو. ٹھیک ہے بھائی، تو یہ اس بات سمجھا دیں ہمیں. تو اگر یہ صحیح نہیں ہے تو ہم اس کو مان لیں گے. اب مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے اندر اپنی فراست کے ذریعے سے ایک نظر دوڑائی اور ایسا انہوں نے فیصلہ لکھا. اگر ہم دیکھیں دو صورتیں، میری طرف دیکھیں. اس زمانے کے اندر اگر دیکھا جائے، میں نے ابھی بتایا آپ کو، اور یہ کتاب سے مولوی نقی علی خان کی کتاب سے ہی یہ بات ہم نے دکھا دی کہ اس زمانے کے اندر انگریز نے ایسے لوگوں کو تیار کیا جو آپس میں یا تو علاقائی کی وجہ سے قومیت کی بنا پر جو ہے آپس میں تقسیم ہو جائیں، یا مذہبی منافرت ان کے اندر آپس میں آ جائے. جب انگریز آیا تو اس نے دو فتنے داخل کیے. ایک فتنہ تھا انکار حدیث کا، منکرین حدیث کا فتنہ. انہوں نے یہ کہا کہ ہم حدیث جو ہے نا یہ تو 300 سال بعد لکھی گئی ہیں، ان کا کیا اعتبار، اور حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بھی نہیں لی، جیسا کہ قرآن پاک کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، حدیث کی نہیں ہے. لہٰذا حدیث کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں، تو بس ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، ہم قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، حدیث پر عمل کرنا کوئی ضروری. ایک تھا منکرین حدیث کا فرقہ. دوسری طرف ایک فرقہ نیا آیا تھا، وہ تھا تقلید کا قائل نہیں تھا. ہمیں تقلید نہیں کرنی، قرآن اور حدیث سے ہم خود ہی ہر چیز موجود ہے، جیسا مرزا انجینئر آج کہتا ہے. اس طریقے سے ایک فتنہ یہ بھی تھا. اور بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے اس طریقے سے اٹھ رہے تھے. عیسائیت اپنے شکوک اور شبہات بھی پھیلا رہی تھی. تو مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اطراف کے اندر تمام چیزوں کو دیکھا. اب یہ حدیث ہے، اگر ہم اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں تو پھر تو قرآن پاک کی آیت کے ایک قسم کی خلاف آ رہی ہے، اور قرآن پاک کی آیت خاتم النبیین اس کے خلاف ہے. جیسے کہ خود نقی علی خان نے بھی اسی بنیاد کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ حدیث اس کے مخالف ہے، لہٰذا ہم حدیث کو چھوڑ دیں گے. صحیح ہے. تو مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر ہم حدیث کو چھوڑتے ہیں تو پھر منکرین حدیث کا جو دعویٰ ہے حدیثیں غلط ہوتی ہیں. موضوع بھی کتنی حدیثیں ہیں، یہ بھی اس کا بھی کوئی انکار مسلمانوں میں سے کر بھائی موضوع حدیثیں ہیں یا نہیں، من گھڑت حدیثیں بہت ساری ہیں گی. تو جب ہم مسلمان اس پر عمل نہیں کرتے تو اب وہ حدیثیں جو صحیح ہیں وہ بھی مشکوک ہو جائیں گی. جب موضوع آپ مانتے ہو اس کے اندر بہت ساری من گھڑت ہیں، یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ صحیح ہے؟ ان کے اندر میں جو ایک احتمال ہے، لہٰذا حدیث کو بالکل چھوڑ دیا جائے. اگر ہم اس وقت اس اثر ابن عباس کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس اس کی صحت تواتر کے ذریعے سے ثابت ہو رہی ہے، بالکل صحیح ہے، یہ اس کے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تو پھر ان کا دعویٰ کیا ہو جائے گا بھائی؟ مضبوط. منکرین حدیث کا دعویٰ کیا ہو جائے گا؟ مضبوط. وہ کہتے ہی یہی ہے. جب تم اس اثر ابن عباس جو کہ تمہارے نزدیک تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اثر صحیح بھی ہے، چونکہ تم نے کہا قرآن کے خلاف آ رہا ہے، قرآن کے مقابلے میں آ رہا ہے، اس لیے آپ نے ایک صحیح حدیث صحیح متواتر کو چھوڑ دیا ہے.
تو باقیوں کو کیوں نہیں چھوڑتے آپ؟ یہ ان کا دعویٰ مضبوط ہو جائے گا۔ اور اگر ہم جو ہے دوسری طرف وہ کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی بس ہر چیز کو ماننا چاہیے، تو پھر تو کیا ہو جائے گا بھائی، وہ تقلید والا معاملہ وہ شروع ہو جائے گا، یعنی ترک تقلید کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ اب ہم ایسا کوئی معنی بیان کریں گے حدیث کا مطلب بھی صحیح ہو، قرآن پاک کی آیت کا مطلب بھی صحیح ہو جائے، دونوں میں تطبیق پیدا کریں، حتی الامکان کوشش کریں گے۔ تو شاہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لکھا، اللہ تعالیٰ جب انسان جو ہے نا کچھ چیز لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اس کی نیت صحیح ہو، اللہ کی طرف سے ایسے علوم کا القاء ہوتا ہے جو کسی اور پر نہیں ہوتا۔ تو شاہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ باتیں لکھنا شروع کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم ان کو پر جاری کر دیے۔ اب وہ علوم کیا جاری ہوئے؟ حضرت نے کہا، دیکھیں میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، پھر ہم نے کتابیں پڑھنی ہیں۔ حضرت نے کہا دیکھو بعض حدیثیں ایسی ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا ہے، جابر کی روایت ہے، یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا، گارے کے درمیان میں تھا، تو اس وقت بھی میں کیا تھا؟ کنت نبیًا، جی ٹھیک ہے، وآدم بین الماء والطین، آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، میں اس وقت سے نبی تھا۔ گویا کہ آپ اول النبیین ہیں، نبیوں میں سب سے پہلی نبوت آپ کو ملی ہے۔ سمجھ گیا بات کو؟ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں بھی آتا ہے۔ تو ایک اس سے پتہ یہ چلتا تھا آپ اول النبی ہیں، اور قرآن کہتا ہے آپ خاتم النبیین ہیں، اول النبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ ادھر اثر ابن عباس ہے، سامنے ساری چیزوں کو رکھ کر حضرت نے کہا ختم نبوت کا معنی ایک تو عوام کرتی ہے، اور عوام کے ذہنوں کے اندر یہ معنی ہے، خاتم النبیین کا معنی یہ ہے حضور کا زمانہ تمام نبیوں کے زمانے کے بعد، آپ آئے ہیں تمام نبیوں کے بعد۔ میں یہ نہیں کہتا یہ معنی غلط ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ معنی بھی صحیح ہے، اس کے ساتھ ایک اور معنی، ایک اور بھی مطلب بیان کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ ایک اور مطلب بھی بیان کیا جا سکتا ہے، معنی بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت نے کہا خاتم یہ بمنزلہ جنس کے ہے، خاتم بمنزلہ کیا بے؟ جنس کے ہے۔ اس کی دو نوع ہے، نمبر ایک ذاتی، نمبر دو زمانی۔ نمبر ایک ذاتی، نمبر دو زمانی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی آپ کی ختم نبوت ذاتی بھی ہے، آپ کی ختم نبوت زمانی بھی ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اس چیز کو، اہل فہم پر یہ بات سمجھ میں آئے گی ان کو۔ ہم ختم نبوت زمانی کا انکار نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس کو ثابت کریں گے انشاءاللہ، آگے بھی چلے ہم کر رہے ہیں، مانتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں نا آپ کو ہم نے خاتم النبیین بنایا ہے، یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی کی اوصاف صفت حمد بیان کی ہے یا بس ایسے ہی بیان کیا ہوا ہے؟ صفت حمد، بولو بھائی، صفت حمد، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد بیان کی ہے نا قرآن پاک میں، صفات بیان کی ہیں۔ اب اگر میں یوں کہوں مثال کے طور پر یہ اکبر بعد میں آیا ہے، بتاؤ یہ بعد میں آنا کوئی صفت، یہ کوئی مدح والی صفت ہے؟ پہلے آنا یا بعد میں آنا یہ کوئی اس میں مدح نہیں ہے۔ بھئی اگر آپ کہو گے پہلے آنا میں مدح ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر میں آئے، تو پھر مدح نہیں ہوئی۔ اور اگر آپ کہتے ہو نہیں آخر میں آنا مدح ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ پہلا اول ہیں یا نہیں؟ تو پھر بتاؤ آپ ابو بکر کو افضل مانتے ہو نہیں مانتے؟ خلیفہ اول ہے۔ تو حضرت یہ کہتے ہیں بنفسی ہی اولیت یا آخر، یہ جو ہے اس کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے، تأخر یا تقدم اس میں بذات ہی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو پھر کیا بیان کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ کہہ دینا کہ آپ آخر میں آئے، اس میں کیا فضیلت آ رہی ہے؟ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کو سوچیں گے، یہ اللہ کی طرف سے ایک القاء ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، میری فہم میرا وہاں تک پہنچ رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے نبی کی مدح بیان کی ہے
اس آیت کے اندر وہ مدح کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں ہم نے آپ کو خاتم النبیین، مطلب تمام نبیوں کی نبوت آپ پر جا پر ختم ہوتی ہے، گویا کہ آپ کی نبوت وہ نبوت بذات ہے، باقی نبیوں کی نبوت وہ نبوت بالعرض ہے۔ وہ کیا ہے بھئی؟ نبوت عرض مثال کے طور پر میں ایک مثال سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، سورج کی روشنی یہ کیا ہے؟ بذات ہے، یہ کسی سے استفادہ نہیں کرتا سورج۔ باقی چاند ہے، یہ تارے ہیں، ان کی روشنی یہ بالعرض ہے، کس کی؟ یہ سورج سے لیتے ہیں، جی ٹھیک ہے؟ جب بذات آتا ہے تو بالعرض کیا ہو جاتا ہے بھئی؟ اس کی روشنی، جب سورج آتا ہے تو ان کی روشنی کیا ہو جاتی ہے بھئی؟ ختم ہو جاتی ہیں، وہ کیونکہ بذات آ چکا ہے۔ اور بذات کے بعد اگر کوئی چیز آ بھی جائے تو بذات کے بعد میں آنے سے اس سے کوئی فرق، بس سورج ابھی تھا، شام کو رات ہو گئی، ٹھیک ہے بھئی، اب چاند ستارے بعد میں آ گئے، بعد میں ان کے آنے کی وجہ سے سورج کی روشنی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو بذات ہے۔ اور ہر بالعرض کا اختتام ہوتا ہے بذات کے اوپر، ہر چیز جو بالعرض ہوتی ہے اس کا اختتام کس پر ہوتا ہے بھی؟ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث اگرچہ وہ اس کے اعتبار سے الفاظ کے اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں، لیکن مانن اس کا صحیح ہے گا، معنی کے اعتبار سے تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، لیکن الفاظ کے اعتبار اگر آپ نہ ہوتے تو ہم فلک کو پیدا لولا کا، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم آسمان کو پیدا نہ کرتے، مخلوق کو پیدا نہ کرتے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے باقی نبیوں کو نبوت مل گئی، پہلے نبی آپ کو پہلے نبوت ملی، بعد میں دوسرے نبیوں کو نبوت ملی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے بعد اگر کوئی نبی آ بھی رہا ہے تو پھر بھی آپ تو پہلے سے خاتم النبیین ہیں، آپ سے جو ہے ہر ایک کی جو ہے فضیلت آپ پر جا کر ختم ہوتی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ یعنی ہر نبی کا کمال، ہر نبی کی فضیلت، ہر نبی کی جو جتنے بھی اس کے اندر جو وہ تھیں، علوم کے اندر کمال تھا، فضیلت کے اندر کمال تھا، وہ سب جا کر ختم ہوتی ہے حضور پر، سارے کمالات آپ ہی کے اندر ہیں، سارے نبیوں کے کمالات ایک تجھ ہی میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار، شاعر نے کہا ہے نا، سارے نبیوں کے کمالات ایک تجھ ہی میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار، کسی کے اندر دو ہیں، کسی کے اندر تین ہیں، باقی جتنے نبیوں کی جو کمالات تھے وہ سارے حضور کے اندر ہیں۔ تو حضور کی نبوت وہ نبوت بذات ہے، اور باقی نبیوں کی نبوت کیا ہے؟ بالعرض ہے۔ حضور اگر نبی نہ ہوتے تو باقی کوئی نبی بھی نہ ہوتا، اللہ نے اگر حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کسی کو پیدا کرنا نہ ہوتا، تو پھر جب کسی اور کو پیدا نہیں کرتے تو وہ کیسے نبی بنتے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی چیز اللہ حضرت جو ہے بیان کر رہے ہیں، منطق کے انداز کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ ختم نبوت کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 ختم نبوت زمانی، نمبر 2 ختم نبوت رتبی، اس کو کہہ لو، ذاتی بھی کہہ لو آپ اس کو، ٹھیک ہے بھئی؟ تو یہی چیز ہے، یعنی رتبے کے اعتبار سے بھی آپ وسلم کیا ہے بھئی؟ انتہا، خاتم بمانا انتہا، ہر چیز کی انتہا حضور پر جا کر ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال حضرت نے یہ بیان کی، دیکھیں ہم ایک دائرہ بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں ہم؟ وہ ہم ایک گول دائرہ بناتے ہیں، جب گول دائرہ بناتے ہو آپ پین رکھو گے، اب پین جب رکھو گے یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے دائرے کی، اب جو پہلا نقطہ لگا تھا نا، پہلا نقطہ، وہ آپ وسلم کی نبوت کا نقطہ ہے۔ وہ کیا ہے بھئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، اللہ نے مجھے نبی اس وقت بنا دیا تھا، ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا، نبوت کا نقطہ لگ چکا تھا، اس کے بعد آدم آئے، اس کے بعد ابراہیم آئے، اس کے بعد نوح آئے، اس کے بعد حضرت اسحاق آئے، اس کے بعد یعقوب آئے، یوسف آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، یہ نبیوں کا سلسلہ چلتا 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 دوبارہ وہ جو گول دائرہ ہے اسی نقطے پر پہنچے گا تو گول دائرہ بنے گا، ورنہ اس سے پہلے روکو گے آپ گول دائرہ نہیں بن سکتا، اسی پر جا کر ختم ہوا ہے۔ یہ ابتدا بھی یہیں سے ہوئی ہے، اختتام بھی اسی پر ہوا ہے۔ یہی چیز حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں۔
اگر بالفرض لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، لو کان ابراہیم، لو عاش ابراہیم، اگر ابراہیم میرا بیٹا زندہ ہوتا تو نبی ہوتا، اگر لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو کون ہوتا؟ بولو عمر۔ لو کان للرحمن ولد فانا اول العابدون، اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی لو اگر کے ذریعے سے، جو لو کے ذریعے سے چیز ہوتی ہے وہ بالفرض ہوتی ہے، وہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بالفرض اگر تسلیم کر لیا جائے اس کو، تو ایسے ہی شاہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اگر بالفرض حضور کے بعد اگر کوئی نبی آ بھی جاتا تب بھی آپ کے اندر، آپ کی ختم نبوت کے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے آپ تو ختم نبوت بذات بھی آپ ہیں اور زمانے کے اعتبار سے بھی آپ ہی ہیں۔ گویا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کا ایک ایسا معنی بیان کیا کہ کوئی بھی چور دروازے سے اس ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ اب جو کہتے ہیں نا ختم نبوت کا صرف ایک ہی معنی ہے، وہ یہی ہے کہ اس دروازے کو بند کر دو، آپ آخری نبی ہیں، تو کوئی کہے مرتبے کے اعتبار سے ہمارا نبی افضل ہے، کوئی یہ کہے مرتبے کے اعتبار سے، یہودی کہے کہ مرتبے کے اعتبار سے ہمارا نبی، عیسائی کہے کہ مرتبے کے اعتبار سے ہمارا نبی افضل ہے۔ سب کو پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے ایک ایسا معنی بیان کیا، او بھائی نبی کا زمانہ صرف آخری زمانہ یہی خاتم النبیین کا معنی نہیں ہے، یہ ہے مانتا ہوں میں اس کا انکار نہیں کر رہا، اس کے ساتھ اور بھی میں ایسا معنی بیان کرتا ہوں، دنیا کا کوئی عیسائی بھی آ کر اگر یہ کہنا چاہے میرا نبی افضل ہے تو میرے نبی سے افضل ہو ہی نہیں سکتا، یہودی آ کر کہے موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اللہ نے خاتم النبیین کہہ دیا ہے، آپ کی نبوت ختم نبوت بذات ہے، باقی نبیوں کی نبوت بالعرض ہے، اور ہر بالعرض کا اختتام بذات کو اوپر ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور یہ ہے ختم نبوت کا معنی۔ سمجھ رہے بات کو؟ جی اچھا، یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، اگر یہیں پر مختصر سی بات، پھر ہم آگے ایک اور وہ کریں گے۔ چلے پہلے اس طرح کر ہم کتاب پڑھ لیتے ہیں، چلیں کتاب تاکہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین وسید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بعد حمد و صلاح کے قیل عرض جواب یہ ہے، یہ گزارش کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ بھائی کہتے ہیں نا، جیسے کہ ہم کا چیز کہتے ہیں نا، بطور تمہید کے پہلے ایک بات سمجھ لو، بعد میں اصل شروع کروں گا۔ یہ جو تمہیدی کلمات ہوتے ہیں وہ بات کو آگے سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں ابھی سے، تاکہ یہ تمہید کسی کو سمجھ میں آئے گی تو سب سے پہلے اولاً خاتم النبیین کے معنی سمجھ لیں، خاتم النبیین کسے کہتے ہیں۔ جی بھائی، عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم ہونا بھی یہ معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب کے آخری نبی ہے، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے، ہاں اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہے اور اس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیجیے تو البتہ ختمیت باعتبار تأخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے۔ ہاں دیکھیں بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ہر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح بیان کی ہے۔ بھائی آپ لوگوں کا عقیدہ ہے یہ نہیں مانتے ہو نا اس چیز کو؟ اگر ہم اس بات کو مانیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں حضور کی ہر آیت میں مدح بیان کی ہے، تو اس آیت میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اب یہ خاتم النبیین اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اب یہ تو حضور کی کیا ہوگی بھئی؟ یہ کیا مدح ہوگی؟ اب یہ کہنا کہ حضور سب سے آخر میں آئے تو اس میں کیا مدح رہے گی؟ کیونکہ کسی کا آخر میں آنا یا پہلے آنا، تقدم یا تاخر، اس میں بذات کوئی فضیلت نہیں ہے گی، ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں یہ مقام، اگر آپ اس آیت کو کہو کہ یہ مقام مدح میں نہیں ہے تو پھر تو یہ معنی آپ کا صحیح ہے کہ
آپ وسلم کا زمانہ تمام نبیوں کے زمانے کے بعد ہے، اور یہی مطلب ہے اس کا صرف، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو آپ مقام مدح میں نہیں مانتے، اور اگر آپ کہتے ہو نہیں اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی مدح بیان کی ہے، تو پھر جو ہے اب معنی بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا جو پتہ چلے مدح. اب کوئی کہے کہ آخر میں آئے ہیں تو کہیں گے اس میں کیا مدح آئی، اس میں تو کوئی مدح نہیں آئی. میں کہوں گا اکبر بعد میں آیا ہے، اس میں کیا مدح آئی ہے؟ بھائی خلیفہ ہے حضرت ابو بکر صدیق بھی، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی، خلافت سب برابر ہے، ٹھیک ہے بھائی، خلیفہ ہیں، برحق ہیں. اب یہ تھوڑی نہ ہے کہ جو پہلا خلیفہ ہوگا تو وہ زیادہ افضل ہو جائے گا، جو چوتھا خلیفہ ہوگا وہ اس کی فضیلت کم ہو جائے گی. نہیں، خلافت میں سب برابر ہے، اول ہو بعد میں ہو تیسرے ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی فضیلت ہو، اول دوم سوم کی وجہ سے فضیلت نہیں ہوتی، یہ تقدم یا تاخر کی وجہ سے فضیلت نہیں ہوتی. تو اگر آپ اس کو مقام مدح میں لے کر آتے ہو اس آیت کو، تو پھر تو تاخر زمانی یہ مدح نہیں بنتی. اگر ہاں تاخر زمانی ہی معنی لینا ہے صرف، تو پھر یہ، اور آپ یہ کہو قرآن کی یہ آیت مدح میں نہیں ہے، پھر تو معنی صحیح ہے گا. جی.